باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم. آج کی آیت نمبر 3 جو ہے یہ میرے حساب سے اگر دیکھیں جس آیت پہ سب سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے تو وہ یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا 1000 مہینے اللہ تعالیٰ نے کیوں یوز کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 1000 سال بھی کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتانا تھا نا کہ اس میں مطلب اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح ہم بھی محاورے بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں تم سے قیامت تک بات نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں تم سے قیامت تک بات نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. اب عرب لوگ جب کسی چیز کی میکسیمم انہوں نے کوئی ویلیو بتانی ہوتی تھی نا وہ 1000 کہہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور عرب میں آپ دیکھیں جو گنتی ہے نا وہ 1000 تک کی ہے، اس کے بعد 1000 پلس کر کے ورڈز ایڈ کر کے 1000 سے آگے گنتے چلاتے ہیں. تو ان کے نزدیک سب سے میکسیمم جو نمبر جاتا ہے نا وہ 1000 ہی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کا محاورہ اٹھا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہ یہ نہیں کہ 1000 مہینے سے جو ہے عبادت ملے گی، مطلب ان گنت اس کے حساب کتاب ہے. لیکن بات یہ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ساری راتیں ایک جیسی ہیں، سارے دن ایک جیسے ہیں، تو کیوں ایک اللہ تعالیٰ نے خاص رات مقرر کی جس میں جو ہے لوگوں کی عبادت کی اتنی زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے ایک بات اور کی ہے، ہمارے نزدیک 2 ریالٹیز ہیں. ایک ہمارے پاس ہے مٹیریل ورلڈ، ٹھیک ہے، دوسرا اسپریچول ورلڈ. اگر آپ مٹیریل ورلڈ دیکھیں تو فار ایگزامپل جو فروٹس ہیں وہ فار ایگزامپل خاص فروٹ خاص موسم میں آتے ہیں. آم جو ہیں گرمیوں میں ہی اگیں گے، سردی میں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ نہیں اگیں گے. ٹھیک ہے. جو سردیوں کی پھل ہیں یا سبزیاں وہ سردیوں میں ہی اگیں گی. ٹھیک ہے. جو موسم جنوری میں سردیاں ہی آئیں گی. تو یہ ایک مٹیریل ورڈز کی ایک مناسبت ہے کہ ان دنوں میں اس چیز کی پیداوار زیادہ ہوگی، اس مہینوں میں نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کچھ ایسے خاص مقامات ہیں، کچھ خاص ایسے دن ہیں جس میں جو روحانی ترقی ہے، جو روحانی اجر ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ مکہ یا مدینہ میں نماز پڑھنا عام نماز سے کتنا بہتر ہے تو وہ نماز ہی، لیکن زیادہ اس کی ویلیو بڑھتی ہے اس جگہ کے حساب سے یا اس ٹائم کے حساب سے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم رات کو صبح تک اللہ تعالیٰ رات کو آسمان دنیا پہ نازل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مانگو جو مجھ سے مانگنا ہے. تو ایک خاص وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص وقت کو کیوں چنا مہینوں کے لیے؟ ایک اول بات تو یہ اس میں قرآن شریف نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو نا اپنے مقدس مہینے ہیں، اس میں سے ایک ہمارے پاس رمضان بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہمیں کیوں ملی ہے؟ یہ اور امتوں کو بھی تھی کہ مطلب یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت فراہم کی ہے کہ نہیں کی؟ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت کہ ایک مالک ہے، اس نے کچھ کام کروانے کے لیے نا مزدور بلائے، تو وہ مزدوروں کو شفٹ میں بلاتا ہے. تو پہلے جو مزدور آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں فجر سے ظہر تک، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں ظہر سے عصر تک، پھر اس کے بعد آتے ہیں عصر سے مغرب تک. اب سب سے زیادہ کام کن مزدوروں نے کیا جو پہلے وقت میں آئے تھے؟ اس کے بعد زیادہ کیے جو ظہر سے عصر، اور عصر سے مغرب کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ہمارا گھنٹہ ڈیڑھ بھی نہیں ہوتا. لیکن مالک جو ہے وہ سب کو اجرت دیتے 1 روپیہ. ٹھیک ہے. قرات ہے تو اس حدیث میں آتا ہے. لیکن جو عصر سے مغرب کے لیے آتے ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں. تو باقی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو زیادہ کام کیا، آپ ہمیں زیادہ دیں. وہ کہتے ہیں یار تمہاری اجرت جو ہے وہ فکسڈ ہے، وہ تو 1 روپیہ ہی ہے، لیکن میں باقی انعام جس کو جتنا مرضی دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میری امت ہے نا وہ ہے عصر سے مغرب تک. اس میں جو تمثیل میں کہ ہمیں اتنی زیادہ کام نہیں کرنے پڑے. آپ قرآن شریف میں پڑھیں کہ پرانی امتوں کو اللہ تعالیٰ کس کس طرح کے کام کرتے تھے، کیونکہ ان کی شاکلہ ڈیفرنٹ تھی، ان کا پوٹینشیل ڈیفرنٹ تھا. پھر ہمارے لیے کہ آخری امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ روز محشر تک یہ
میرا نام دنیا میں زندہ رکھیں گے، یہ میرا نام دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں گے، برائی سے روکیں گے، تو ہمارے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک نام دیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی رات دی ہے جس کی جو فضیلت ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آپ امیجن کریں کہ 1000 مہینے 83 ایئرز بنتے ہیں، کہ اگر بندہ اس رات میں 83 ایئرز تو ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن عرب محاورے کے حساب سے 83 ایئرز سے بھی زیادہ ان گنت، کہ بندہ جس میں جتنی عبادت کرے گا 1000 ان کے نزدیک سمجھے انفینٹی ہے، کہ یہ نہیں کہ 1000 کے لیے تو 1000 ہی ہے، میکسیمم کے لیے تھا ہی 1000 تو 1000 کہہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے محاورے اٹھا کے ہماری آسانی کے لیے کہا کہ تمہارے لیے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اچھا، اب فرشتے جب اترتے ہیں نا زمین پہ، وہ آگے آیت آئے گی تب میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا اور کیا کیا مفسرین نے اس کے بارے میں کیا، ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب رمضان آتا ہے، رمضان میں ہماری خاص طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ فیلنگ نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ ہم روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیں نا، ہم آرام سے روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان میں چھوڑتے بھی نہیں، ایون لوگ نماز نہیں پڑھتے ریگولرلی لیکن رمضان میں جو ہے روزے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں سحری کے وقت جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، افطاری کے وقت ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ کسی وقت اٹھ کے 4 بجے صبح کھانا کھائیں جیسے شہری، اور آپ 7-8 بجے پکوڑے سموسے کھائیں، وہ چیز آپ کو فیل نہیں ہوگی، جو وہ بلیسنگ اس کے اندر ہوتی ہیں شہری کے لیے ڈفرینٹ، مگر اس کے لیے ڈفرینٹ، تراویح کے لیے ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اس میں ہر طریقے سے ڈفرینٹ آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی برکتیں ہیں نا ان کو، جو میکسیمم برکتیں ہیں وہ رمضان میں رکھنی ہیں، اور رمضان بھی کہاں پہ؟ آخر 10 دنوں میں، کہ آخر 10 دنوں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنی فضیلت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، ہمیں بخش دے، تو اس سے بہتر رات کوئی نہیں ہے۔ آپ آخری 10 دنوں میں جب عبادت کرتے ہیں، سنسیئر ہو کے عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے نا فضیلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، پھر ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہینے کی یوز کی ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مہینے کی یوز کی ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا قمری کیلنڈر، ہمارے جو مہینے ہیں، عربوں کے لیے جو مہینے ہوتے تھے ان کا تعلق ہوتا تھا اس سے، چاند سے، اور جو لونر ایئرز ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، مطلب جو رات کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ چاند سے، اور چاند سے مہینے آتے ہیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رات میں نازل ہوئے، تو اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 دنوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بات وہاں پہ مماثلت نہ آتی، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بہترین رات میں نے اسے اتارا ہے۔ اب رات کی وجہ سے جو مہینے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ہمارے پاس قمری سال، قمری مہینے بنتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مناسبت رکھنے کے لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہینے کہا ہے، ٹھیک ہے، مہینوں کی مناسبت عرب جو کرتے تھے وہ کس سے کرتے تھے؟ چاند سے کرتے تھے، اور اس کا تعلق موسٹلی رات سے ہوتا ہے۔ ایک ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے۔ اچھا، ہم اس میں دیکھیں نا کہ رمضان میں اتنی ہمارے پاس آسانی ہو جاتی ہے، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہم باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزاشن ہو جاتی ہے۔ اب جو فرشتے اترتے ہیں نا وہ کس لیے اترتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے کس طرح عبادت میں مشغول ہیں، کہ سب اپنی نفسانی چیزیں چھوڑ کے یہ ایک مسئلے پہ کھڑے ہیں اپنے پروردگار کو۔ پہلے 20 دن میں کتنے تھک گئے ہوں گے، ان کی ضروریات ہیں، جسمانی ضرورت ہے، کمزوری ہو جاتی ہے ہمیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار مہینہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہم جوڑ کے عبادت کرتے ہیں، واقعی میں سلامتی کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں فرشتے، جہاں بھی کوئی مومن مرد اور عورت عبادت میں ہوتے ہیں تو انہیں فرشتے سلام پیش کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو فیلنگ آتی ہے نا، آپ یہ آزمائیے گا، یہ ہر بندے کی علیحدہ فیلنگ ہوتی ہے اس میں، کہ جب آپ لیلۃ القدر کی رات کو آپ فار ایگزامپل آخر 10 دن میں عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور اس رات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اگر آپ سنسیئر طریقے سے عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دل بالکل نرم پڑ جاتا ہے، دعا مانگتے مانگتے ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل آتے ہیں نا، وہ آ کے ہمیں سلام کرتے ہیں اور ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہم پہ آ کے ہاتھ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار
کی خشیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہ فیلنگ اس طرح ہوتی ہے. مفسر نے ایک بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو تمثیل بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا جب بارش ہوتی ہے تو کتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے, اور بارش رک جائے اور اس کے بعد ہلکی ہلکی دھوپ نکلنے لگ جائے, تو اس دھوپ نکلنے کی وجہ سے کیا ہوگا, جو درختوں کی ٹہنی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہیں. ایک بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئے تو جو درخت کے پتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر ایک عجیب سی خوشبو فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ٹہنی ہے ان کی بھی رنگت جو ہے بالکل نئی نئی سی لگتی ہے. تو انہوں نے یہاں سے یہ تمثیل اٹھائی کہ جب ایک ہم تو وہ ہے نا جسمانی وجود ہے ہمارا, اور جو فرشتے ہیں وہ روحانی وجود ہیں. جو وہ آ کر آپس میں ملتے ہیں, جو فیلنگ آتی ہے تو ہم جو ہے ریفریشمنٹ فیل کرتے ہیں. کہ جب رمضان میں ہم ریفریشمنٹ فیل کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے باڈی کے دو پارٹس ہیں نا مین, ایک ہمارا جو ہے اسپریچول بینگ ہے اور ایک ہمارا جو ہے مٹیریل بینگ ہے. اب اسپریچول بینگ کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے اسپریچول فوڈ کی. اب اسپریچول فوڈ ہمارے پاس کیا ہے, یہ نماز ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس سے جب زیادہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو چیز ہے مضبوطی فیل کرتے ہیں, اور جب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اندر سے ہماری کوئی گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یار یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, ہماری روح چیخ رہی ہوتی ہے. اچھا, پھر یہ کہ جب فرشتے کرتے ہیں اور اتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب وہ بھی اسپریچول بینگ ہے, ہمارے اندر جو اسپریچول بینگ ہے جو آپس میں ملتے ہیں, تو ان کے ملنے کی وجہ سے ہم ایک عجیب سی فیلنگ فیل کرتے ہیں, ریفریشمنٹ, کیونکہ ہماری روح جو ہے ریفریش فیل کرتے ہیں, جس وجہ سے ہم بھی جو ہے نا بہت بہتر فیل کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہ بات آتی ہے, بس ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. چلو پھر نیکسٹ ٹائم اس آیت پہ اور بھی بڑے خوبصورت کمنٹس ہیں, ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم ضرور کریں.